ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا محبت نال جواب دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جڑے آ بیٹھے اولا بیٹھے، سارے جگ نو بھول بھلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین تے فارس چھڑ کے کلی سونے دے بوہے تے او پا بیٹھے، سلفیوں نہ ہور کی لینا رب کولوں، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، آواز کھول دی نہیں جی اندر دی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ دی ذات واسطے خاص، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، اللہ پاک دا بے حد کرم ہے، فضل احسان ہے کہ جس سونے اللہ نے
سانو اج اپنے گھر چ آن دی بیٹھن دی سنن سنان دی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ کو دعا ہے کہ سونا اللہ اج دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ ذرا توجہ میرے وار رکھو، دھیان ادھر تسی کرنا ہے۔ جمعے والے دن یہ بڑا قیمتی دن ہوندا ہے تے جیڑا بیان کر رہا ہوئے چاہے میں ہوا چاہے قاری عبد الرحمان صاحب ہون تے خطیب وال توجہ کرنی چاہیے دیئے تاکہ سانو پتا چلے آن والے نے سانو کی دسیا ہے۔ اس واسطے توجہ میرے ور رکھنی۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ حضرات اللہ کو دعائے آج رمضان المبارک 2025 دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جڑے ایام گزر گئے، جمعے گزر گئے، دن گزر گئے، اللہ جنہ ساتھیاں نے جو محنتاں کیتیاں نے اللہ قبول فرما لے۔ اللہ جنہ کئیاں روزے رکھے، کئیاں قرآن پڑھیا، کئیاں سخاوتاں کیتیاں، سونے اللہ اے ساریاں دیاں نیکیاں اللہ ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے۔ حضرات جڑی قرآن پاک دیاں آیات نو پڑھی ہے نا، ان دے اندر اللہ کی فرما رہے نے الذین یؤمنون بالغیب، اے لوگو ایمان لے آؤ غیب نال، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز نو قائم کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جیڑا اسانے توانو رزق دیتا ہے ان دے وچوں اللہ دے راہ تے خرچ بھی کرو۔ حضرات ذی وقار آج انشاءاللہ میں جو بیان کرنا ہے بڑے اختصار نال او اے ہے کہ صحابہ کرام دی سخاوت نبی پاک دے یارانے کیڑے موقع تے کنہ کو خرچ کیتے اے انشاءاللہ میں آج بیان کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار سب تو پہلے حدیث سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا پھر کے ٹیکاں چھاڑ دیو، گوڑے چھاڑ دیو ذرا محبت نال، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے آؤ فرمان لگے ایک فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کر دے، اللہ سونے جیڑا کوئی بندہ تیرے راہ تے خرچ کر دے، مالکا جیڑا بندہ تیرے راہ تے تامن کر دے، غریب لوکاں دا خیال کر دے، تیرے گھراں دا خیال کر دے، تیرے راہ تے دن دے خرچ کر دے، اللہ سونے انہوں ہور رزق عطا کر دے، ان دے رزق چ برکتاں پا دے۔ ایک فرشتہ دعا کر دے، اللہ سونے جیڑا بندہ ہون دے باوجود تیرے راہ تے خرچ کوئی نہیں کردا، نہ مسجداں نو خرچ کر دے، نہ ماڑیاں دا خیال کر دے، اے فرشتہ دعا کر دے، اللہ جیڑا اندے کولو مال نو دتا ہی اندے کولو واپس لے لے۔ حضرات سخی بنو، کنجوس نہ بنو۔ آج دا میرا عنوان صحابہ کرام دی سخاوت، حضرات ذی وقار اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے فرمایا، جدو بندہ اللہ دے راہ تے صدقہ کر دینا، ایک تے صدقہ کرن نال اللہ پاک دا غصہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے، بندہ صدقہ کر دے اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے۔ دوسرا فرمایا، اللہ بندہ صدقہ کر دے رب دے راہ تے
خرچ کر دے اللہ بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے اوے اللہ دے راہ تے دینا سکھو رب دے راہ تے خرچ کرنا سکھو حضرات سخی بنو کنجوس نہ بنو قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ذرا کہہ دو سبحان اللہ اور منیا تسی روزہ رکھیا ایڈا بھی روزہ سخت نہیں ذرا محبت نال سبحان اللہ کہندے جایا جے حضرات زی وقار ذرا وقت شارٹ کاٹے میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال اپنے وقت تے اپنی گفتگو نو ختم کرنا ہے سمیٹنا ہے موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے حضرات زی وقار اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبیا اپنے امنن والیانو اپنی امت نو کہہ دیو کی کہنا فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به اللہ آندے نے میرے رات خرچ کرو اللہ جی کی خرچ کرنا ہے اللہ آندے نے جیڑا توانو پسند لگ دے تو آڈے دل نو چنگا لگ دے میرے رات او خرچ کرو حضرات زی وقار جدوں ایک قرآن دی ایت نازل ہوئی نا میرے تیرے نبی دا ایک یار اونا دا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دا ایک باغ مدینے دے اندر آپ سرکار نو کہن لگے سونے نبیا اے جیڑا باغ نا اے میں نو بڑا ہی پسندے بڑا دل نو چنگا لگ دے اللہ دے نبی جی تسی گواہ ہو جاؤ اے باغ جیڑا میں رب دے راہ تے وقف کر دیتا ہے کہن لگے میں اللہ دے راہ تے اے باغ جیڑا وقف کر دیتا ہے اے او باغ جس دے اندر نبی پاک جا کے کدے کدے بیٹھیا کر دے اس باغ دیاں کھجوراں کھایا کر دے حضرات تھے ہی بس نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال دی عمر ہو گئی ہے اللہ کو لو پتر مانگ دے پہنے فرمایا ربی حبلی من الصالحین اللہ سونے میں نو پتر دے تے پتر بھی نیک دے ایتھے میں ایک دعا کرنا اللہ جنہ کل بیٹے کوئی نہیں دے بیٹے عطا کر دے اللہ جنہ کل بیٹیاں کوئی نہیں بیٹیاں عطا کر دے حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کولو مانگ مانگ کے لے آئے جدو رب نے پتر اسماعیل دے دیتا نا اللہ پاک نے آکھیا ابراہیم نبی میرے رات ذرا اپنے پتر اسماعیل نو قربان تے کرنا او ابراہیم نو بیٹے اسماعیل نالو محبوب چیز کیڑی ہو سکتی سی اللہ نے محبوب منگیے رب کہہ رہا ہے او خرچ کرو جڑا تواڈے دل نو چنگا لگ دے ابراہیم کو لو رب نے پتر
पुत्र दी कुर्बानी मांग लईए ते इब्राहिम पिछा नहीं हटे। पुत्र नू कहन लगे पुत्रा रब ने मांग लिया, दस तेरा की ख्याल है? आंदे ने अब्बा जी जिवें तुहानू रब कहंदा उवें कर लो, मैं पिछा नहीं मुड़ांगा। हजरात जी वकार इस वास्ते अल्लाह दे राह ते खर्च करो। हजरात जी वकार साडा हाल है, साडे बूवे ते कोई जनाब साइल आ जाए, वो कहंदा मैनू हजरत कपड़ियां दी जरूरत है, असी कपड़े ओ देने जेड़े 10 दफा असी इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर साडे कोलों कोई गरीब गंदम लैन आ जाए असी ओ देने जेड़ी बेकार हो चुकी है। हजरात ऐहो जै अमल दा कोई फायदा नहीं जे। अल्लाह आंदे ने जेड़ा तुहानू चंगा लगदा है ओ मेरे राह ते दिओ। मेरे बरादर मेरे मोहतरम, रब ते राह ते देना सदका करना किड्डा वड्डा अमल है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक नू अमल एडा चंगा लगदा है, रब ने क़यामत वाले दिन 7 किस्म दे बंदियां नू अरश दा साया नसीब करना है। उनदे अंदरों एक ओ भी है जेड़ा रब दे राह ते खर्च करदा है, अल्लाह दे राह ते तकसीम करदा है। हजरात सखी बनो, कंजूस ना बनो। ये अमल एडा प्यारा ते एडा पसंद है कि अल्लाह पाक ने जन्नत दे एक दरवाजे दा नाम ही बाब सदका रख छड़िया है। उनदे अंदरों दाखिल केड़े होणगे? फरमाया उनदे अंदरों सदका देन वाले दाखिल होणगे। हजरात जी वकार अल्लाह तो दुआ करो अल्लाह सोनिया सानू भी उस जन्नत दियां मेहमान नवाजियां नसीब कर दे। जरा आमीन कह दो। हजरात जी वकार केड़ी जन्नत है? शायर आंदा है विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, ओथे रहमतां दे चल दे फवारे होणगे। वदो वद नेमतां बेशुमार होनियां, दुध पानी ते शराब दियां नहरां होनियां। मौजां लैंदे ओथे ऐ सारे होणगे। कहो इंशाअल्लाह। ओए रब ने जन्नत आपां नू नहीं देनी ते देनी किन्ना नू है? जिन्ना रमजान च मेहनतां कीतियां, कोशिशां कीतियां, रोजे रखे, कुरान पढ़िया, नमाजां पढ़ियां। हजराते जी वकार अमल करना साडा काम है, क़यामत नू जन्नत देना रब दा काम है। अल्लाह ऐस रमजान च जिन्हां नू रब ने जन्नत देनी है अल्लाह साडे जै नकम्मियां नू भी उन्हां च शामिल फरमा लै। और जरा सारे आमीन कह दियो। और जिन्नू जन्नत मिल गई उन्नू होर चाहिदा की है? ओए जिन्नू जन्नत मिल गई दुनिया दियां सारियां थकावटां ही दूर हो जाणगियां। अल्लाह जन्नत वाले अमल करन दी सानू तौफीक दे दे। अजीज़ मुकर्रम विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, ओथे रहमतां दे चल दे फवारे होणगे। वदो वद नेमतां बेशुमार होनियां, दुध पानी ते शराब दियां नहरां होनियां। मौजां लैंदे ओथे इंशाअल्लाह सारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। ओए केड़ी जन्नत दी गल कर रहा?
ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ੈਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਓਏ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਐ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਸਰੇ ਸਰਹਾ ਠਾੜ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਂਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਕਰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ਸਖੀ ਬਣੋ ਕੰਜੂਸ ਨਾ ਬਣੋ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਮਕਾਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ 5 ਦਾ 10 ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕੌਣ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਗ ਪੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਰਹਿائش ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਥੇ ਰਹਿائش ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਈ ਏ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਇਹ ਬੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਣੇ ਆ ਸੌ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਈ ਏ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੀ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਨ ਲਵੇਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਖੈਰ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਆਂਦੀ ਏ ਮਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤਵੇ ਤੇ ਭੱਠੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਏ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਆਂਦੀ ਏ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਬਣੋ ਕੰਜੂਸ ਨਾ ਬਣੋ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਿਦਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ
بیٹیاں جوان نے میں کدے رات نو اٹھاں تے کی ویکھنا عبداللہ بن مبارک میرے گھر دے دروازے دا پارا دے رہے ہوندے نے ہائے اللہ او بیٹیاں والے او بہنا والے او بیٹیاں بہنا دی عزت کرو احترام کرو ساریاں دیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے عزیز مکرم پتا چلیا عبداللہ بن مبارک نو انہاں نو پتا چل دے میرا گوانڈی مکان ویچنا چاہندہ ہے عبداللہ بن مبارک اندے کول چلے گئے آندے نے یار تینوں کی مسئلہ ہے کیوں مکان سیل کرنا ہے آندہ حضرت میریاں بیٹیاں جوان نے میں انہاں دا فرض ادا کرنا ہے حضرات تھے کہ دعا کرنا اللہ جنہ ماپیانوں بیٹیاں دے دیتیاں اللہ انہاں دے نصیب بھی چنگے بنا دے اللہ انہاں ماپیانوں اینا رزق دے اچھے طریقے نال اپنیاں بیٹیاں نو الوداع کر سکن لوکاں دا سائل تے مجبور نہ بنا حضرات زی وقار اے اللہ نے معاملہ اس طرح دا بنایا ہے اگر بہنا بیٹیاں پیدا ہویاں نے انہا ایک نہ ایک دن تیرا میرا گھر چھڑ کے اگے الوداع ہونا ہی ہونا ہے اور شاعر اندے تیاں کار ماں پیان دے امانتاں جے ہوندیاں ماں پیانو دکھ آوے بوک بوک روندیاں رحمت سمجھ کے بیٹی ماں پے نے پال دے عزت تو کیر نالے رکھ دے سنبھال کے ایک دن بابل دا ایک دن بابل دا کار چھڑ ٹور جاندیاں تیاں کار ماں پیان دے امانتاں جے ہوندیاں حضرات زی وقار اے ہن عیداں آ رہیاں نے ماں باپ چلا گیا ہن پہنا نو تانگے میرا ویر کیڑے رستے تانی میرے دروازے تے آئے گا اس ریسر ہٹھاڑ والے ہو نہ پہنا نو دیتیاں بندہ مارا ہوندہ جے نہ بیٹیاں نو دیتا مارا ہوندہ جے انہاں نماریاں دا خیال کریا کرو عبداللہ بن مبارک اس عیسائی دے کول گئے نے کہن لگے یار کی مجبوریاں نے مکان سیل کرن لگے آندہ حضرت میریاں بیٹیاں جوان نے میں انہاں دا فرض ادا کرنا اپنے گھر آئے نے اس طرح رقم لئیے تے اندے کول چلے گئے آندے نے آپ پیسے لے لے مکان نہ سیل کر اپنیاں بیٹیاں دا فرض ادا کر لے سونے ہو اندہ فیدہ اے ہویا اے عیسائی اے غیر مسلم سارے دا سارا اہل خانہ گھر والے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے حضرت سخی بنو کنجوس نہ بنو عزیز مکرم اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے فرمایا ایک بندہ اللہ دے راہ تے ایک کھجور خرچ کر دے او کھجور خرچ کر دے رب دے راہ تے صدقہ کر دے اللہ انہوں پال دینے ان دی پروش کر دینے انی پروش کر دینے او کھجور جیڑی ایک پہاڑ بن جاندے حضرات اس واسطے
اللہ دے راہ تے دتیاں نفع ہی نفع نے وعدہ ہی وعدہ ہے کاٹا ہے گا ہی کوئی نہیں دا تے دینا کتھوں ہے فرمایا اللہ دے جیڑا رب دیتا ہے ان دے دیتے چوئی دینا عزیز مکرم موضوع عرض کر رہے ہیں صحابت صحابہ میرے عزیز مکرم اللہ کہہ رہے ہیں فرمایا انفق انفق علیکا تو میرے تے خرچ کر میں تیرے تے خرچ کرانگا اللہ دے نے تو میرے تے خرچ کر میں تیرے تے خرچ کرانگا مقصد کی تو رب دے راہ تے دے اللہ تینوں دے گا اور سونےو رب دے راہ تے کوئی مسجد ہوئے مدرسہ ہوئے کوئی محلے چ پنڈ چ غریب ماڑا ہوئے ان دی خدمت کر ان دی سیوا کر اللہ بڑا کچھ عطا کرے گا اور نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ دے راہ تے دین نال رب رزق چ برکتاں پا دینے اللہ بیماریاں دور کر دینے پریشانیاں دور کر دینے تکلیفاں دور کر دینے میرے برادر سخاوت صحابہ اج دا میرا عنوان ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نا ملک شام جو ایک قافلہ ہے 700 اونٹ مال نال لدیا سامان نال لدیا آئے تے حضرت انس نا ماں جی عائشہ صدیقہ دے کول بیٹھے نے تے مدینے چنا این جوے زلزلہ آدھا ہے حال چل مچ دیئے ماں جی کہن لگیاں انس خیر مدینے چ زلزلہ ہے حضرت انس کہن لگے ماں جی زلزلہ نہیں آیا عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ مال نال لدے شام چو آئے نے تے مدینے داخل ہو رہے نے انہاں دی وجہ تو حال چالے فرمایا انس عبد الرحمن ہوئے جن دے بارے نبی پاک کیا کر دے سن میرا عبد الرحمن جنت دے اندر اڈاریاں مار کے داخل ہو جائے گا اور کہہ دو سبحان اللہ کنجوسو حضرات زی وقار کہن لگے او عبد الرحمن حضرت انس اٹھے تے جناب عبد الرحمن نو جا کے دس دیتا کہ عبد الرحمن تینو مبارک ہوئے ماں جی عائشہ تیرے بارے آ گل کہہ رہی آنے تے حضرت عبد الرحمن نے مال چھڑیا جلدی نال ماں جی عائشہ کو لائے ماں جی تسی اے گل کہیے فرمایا ہاں کہیے تے فرمایا ماں جی عائشہ کہن لگیاں عبد الرحمن اللہ دے نبی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے میرا عبد الرحمن او صحابی ہے جڑا جنت دے اندر اڈاریاں مار کے داخل ہو جائے گا تے عبد الرحمن نو انی خوشی ہوئی واپس آئے نے 700 اونٹ لے آئے تجارت واسطے کم کرن واسطے خوشی اینی ہوئی جدو ماں عائشہ نے گل دسی 700 دا 700 مدینے چ تقسیم کر چھڑے ہے حضرت سخی بنو کنجوس نہ بنو رب دے راہ تے دتیاں بندہ بڑا کچھ دے اللہ پاک بڑا دین دے جے حضرات زی وقار اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے مسجد نبوی ہے جدو نبی پاک مکے و مدینے گہنا مسجد نبوی نو تعمیر کیتا ہے ایک وقت ہو آیا صحابہ ود گئے نمازیاں دی تعداد ود گئے آج ساڑی تے کٹ دی جان دیئے اودوں ود دی جا رہی سے اللہ دے نبی کہن لگے آپ فرمان دے نے صحابہ اے مسجد نبوی دے نال ایک پلاٹ پہ ہے جیڑا اے پلاٹ لے کے دیوے گا میں رب دا نبیوں نو جنت دی بشارت دینا میرے برادر نبی دا یار اٹھے ہے حضرت عثمان اٹھے نے انہاں نے او پلاٹ لے آئے نال دیگر صحابہ نے بھی حصہ ڈالے آئے پلاٹ لے کے اللہ دی راہ وقف کر دیتا ہے اور فرمایا من بنا للہ
مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جیڑا بندہ رب دا گھر بنا دے اللہ اندہ گھر جنت چ بنا دینے۔ ایک صحابی کہن لگا سونے ہو اگر کوئی بندہ گھر چڑی دے کونسلے جنہ بھی بنائے فرمایا جڈا بھی رب دا گھر بنائے گا اللہ اندہ گھر جنت بنا دین گے۔ حضرات مسجد دی تعمیر شروع ہے، نبی دا ایک یار ہے بڑا امیر ترین شہزادہ بندہ ہے، انج کر کے اٹھاں لے کے آ رہے ہیں پتھر لے کے آ رہے ہیں، اندے کپڑے آتے اس طرح مٹی لگ جاندی ہے کٹا لگ جاندہ ہے۔ ہائے میں صدقے جاواں انہاں لوکاں تو حضرات ذی وقار کٹا مٹی لگ گئی ہے۔ نبی پاک اپنے مبارک ہتھاں نال آ کے اس اپنے یار دے کپڑیاں تو کٹا صاف کر دے پہنے۔ کیسا وقت ہوئے گا کہ جدو نبی دے یار دا کٹا آمینہ دا لال اپنے مبارک ہتھاں نال ہائے مسجد بنانا تعمیر کرنا اندہ خیال کرنا اے بڑا وڈا عمل جے۔ انبیاء نو مسجداں نال پیار، نبی دے صحابہ نو مسجداں نال پیار، آج دے مسلمان نو بھی مسجداں نال ہی پیار ہونا چاہیے ہے۔ حضرات آخری باتاں تے بات ختم کریے، غزوہ تبوک تے نبی پاک دی زندگی دا سب تو آخری غزوہ ہے، آخری غزوہ جنوں غزوہ تبوک کیا جاندہ ہے، سب تو بڑا غزوہ 20,000 صحابہ کرام نے اس غزوے دے اندر شرکت کی تھی ہے، 20,000 صحابہ کرام نے، اور اس غزوے دی مسافت 1 مہینہ سفر جاندہ ہے، 1 مہینہ واپسی دے، غالباً 700 کلومیٹر سفر ہے۔ تے آپ کہن لگے صحابہ ہون آپاں ایک غزوہ لڑنا ہے تین دے واسطے فنڈ بھی چاہی دے، سواریاں ہتھیار کھانا راشن ہر چیز چاہی دیئے، اوتھے پتہ نہیں کنا وقت لگنا سی پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرات ذی وقار ہن نبی پاک نے نا اعلان کر دیتا، ایتھے ایک گل نوٹ کرو، پتہ ہے چلیا چاہے کوئی مسجد ہے مدرسہ ہے یا کوئی جنگ دا میدان ہے ساتھیاں دے تامن نالی سلسلے چل دینے۔ حضرات ذی وقار ہن نبی پاک نے اعلان کر دیتا ہے، حضرت عثمان دی باری آئی نا، جناب حضرت عثمان نے ایک غزوہ تبوک دے اندر جدوں اللہ دے نبی نے کیا صحابہ ہی ساڈا لوگ میں اگر بات کراں جناب عثمان دی، حضرت عثمان نے اس غزوے دے اندر 960 اونٹ 40 گھوڑے حصہ ڈالے ہیں۔ اگر انہاں گھوڑیاں تے اونٹاں دی قیمت 1 لاکھ روپیہ آج دے دور دے مطابق لائیے 10 کروڑ روپیہ بن دے، ایتھے ہی بس نہیں انہاں نے 5.5 کلو سونا اس غزوہ تبوک چ حصہ ڈالے ہیں، ایتھے ہی بس نہیں 29.5 کلو چاندی اس غزوہ تبوک چ حصہ ڈالے ہیں۔ اگر میں بات کراں جناب ابو بکر دے گھر دا سارا سامان لے کے آ گئے، اگر میں بات کراں جناب عمر دے گھر دا ادھا سامان لے کے آ گئے، اگر میں بات کراں عدی بن عاصم دے اے حاتم تائی دا پوتر آئے، حاتم تائی مسلمان نہیں ہویا، عدی اندہ بیٹا ہے، عاصم اندہ پوتر آئے، بیٹا بھی نبی دا صحابی ہے، پوترہ بھی نبی دا صحابی ہے۔ انہاں نے 68 ٹن کھجورا اس غزوے دے اندر حصہ ڈالے ہے، 1 ٹن 5 من دا غالباً 1 کروڑ روپیے دیاں کھجورا غزوہ تبوک دے اندر حصہ ڈالے ہے۔ اجے سلسلہ جاری ہے، نبی دا ایک یار اٹھے ہے، اس طرح جا کے کسے دی مزدوری کر دے، انہاں نو مزدوری دے بدلے 3 کھجورا مل دیاں نے، 3 کھجورا لے آ کے نبی پاک دی ہتھیلی تے رکھ دیندہ آندہ سونیا نبیہ اندر تے کروڑاں دیاں گلاں ہو رہیاں نے، اندر تے ارباں دیاں گلاں ہو رہیاں
دیتیاں نے میں اپنی طاقت دے مطابق میریاں 3 کھجوراں قبول کر لو اللہ دے نبی نے لے آ کے وہ 3 کھجوراں جیڑا سونے چاندی دا ٹھیر لگا درم و دینار دا ٹھیر لگائے ان دے تے رکھ دیتیاں نے آؤ فرمان لگے میرے صحابہ سن لو جنہ اجر اللہ پاک نے اے سارا ٹھیر دین والیاں عطا کیتا ہے اونا اجر کلا اللہ نے 3 کھجوراں دین والے نو عطا کر چھڑے آئے اے اللہ چاہے روپیے نو لاکھ بنا دے وے ایک دعا کریا کر اللہ آ میں تیرے راہ تے خرچ کر رہا اللہ انو قبول بھی کر لے تے ذریعہ نجات بھی بنا دے او یا دکھلاوے تو بچ ریاکاری تو بچ جندے واسطے یا تصویراں اتارن دی کہیں بیلی نا کسے نو کلو کیو دین دینے تے 10 نو 10 دینے فلانے نو میں نا کلو کیو دیتا ہے ہوئے سونیا جندے واسطے نیکی کر رہے ہیں تو 10 نہ 10 او رب جان دے رب ویندہ پہ آئے حضرات ذی وقار سخاوت صحابہ میرے برادر صدقہ جیڑا ہے بیماریاں دور کر دے اللہ دے راہ تے خرچ کرن نال اللہ رزق چ برکتاں پا دینے حضرات ذی وقار ایک بندہ نا سعودی عرب دی اندر دا رہائشی ہے ان دی والدہ لاہور ان دی والدہ سعودی دی ہاسپٹل دی اندر داخل ہے تے اپنی گھروں گڈی کٹ دے تے ماں دا نا پتہ لین جا رہے ہیں جننے بیمار نے اللہ سارے انو شفا دے دے اللہ صحتاں دے دے حضرات ذی وقار اپنی ماں دا پتہ لین جا رہے ہیں رستے دی اندر کی ویندائے ایک بلی اچھے طریقے ٹور نہیں سکتی معذور ہے انہیں ویکھیا اپنی گڈی نو ٹھال کے نا اس بلی نو سیر تے کیتا ہے کلا سیر تے نہیں کیتا ہوٹل تو دودھ لے کے تے اس بلی نو پلایا ہے ہوٹل تو دودھ لے کے اس بلی نو پلایا تے اتھے چھاڑ کے نا چلا گیا ماں کول ان دی والدہ کومے دی اندر ہے بے ہوشی دی حالت اندر ہے جدو اتھے گیا نا ماں نو ویکھیا کہ ماں ہوش دی اندر آگئی ہے بڑا حیران ہویا آندہ ہے ماں جی تُسی تے کومے اندر بے ہوشی اندر سو اے اچانک اللہ نے خیر کیویں کر دیتی ماں کہن لگی پترا میں بے ہوشی دی حالت اندر ویکھے ہے کہ ایک بلی نا میرے واسطے سے دی دعا کر دی پئی ہے اوے اس پتہ اے چلیا رب دے راہ تے دتیاں بندہ ماڑا کوئی نہیں جی ہوندہ اللہ دے راہ تے خرچ کریا کرو حضرات ذی وقار نبی پاک خود بھی سخی نے نبی دے یار بھی سخی نے ہائے آج ساڑے بیلی ہوندیاں سوندیاں انہ دا دل نہیں کردہ نہ رب دے راہ تے کہیں آپ دے آپ تے نہیں خرچ کر دے انہ رب دے راہ تے کی کرنا ہوندیاں سوندیاں حضرات کیڑے صحابائی کرام شاعران دائے آقا چانتے صحابہ تارے گسا کر گئے جے نہیں تو انو کو شادے ذرا کہو سبحان اللہ آقا چانتے صحابہ تارے اللہ جننے آئے نے مدینے لے جاؤ اللہ بار آلے آنو لے جاؤ اور میرے یار محبت نال تپے بیٹھے نے اللہ انہوں اجر بھی زیادہ دیں آج دے جمعہ دا کاری عبدالرحمن صاحب دی محبت پیارے اللہ نے بہاراں لا دیتیاں نے رونکاں لا دیتیاں نے حضرات کیڑے صحابہ آخری بات ختم کریے شاعران دائے آقا چانتے صحابہ تارے آقا چانتے صحابہ تارے تارے نیو جنتی سارے کردائے قرآن اشارے گڈیاں اونچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آئے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی
راضی ہے آئے تاں بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے احد احد دی صدا نی چھڑے کولے آتے سڑ دے رہنے سن کے آہٹ قدماں دی جنت چہوراں ہس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آئے تاں بول کے دس دیاں نے چل مدینے مزار تک لے چل مدینے مزار تک لے یار دے نل یار تک لے آپس چ دوواں دا پیار تک لے صحابہ تے رب راضی ہے آئے تاں بول کے دس دیاں نے اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے حضرات ذی وقار موضوع میں اے عرض کیتا ہے کہ سخاوت صحابہ دی اللہ دے راہ تے دین نال نہ بندہ ماڑا کوئی نہیں جے ہوندا نبی دے یار محبت نال ذوق نال شوق نال اللہ دے راہ تے خرچ کر دے اج سانوں بھی کرنا چاہیے اور ساڈا یقین ہونا چاہیے ساڈے نبی نے جویں کیا ہے اوویں ہی ہوے گا مال چ کمی کوئی نہیں گھاٹا کوئی نہیں بیماراں نو اللہ صحت دے گا پریشانیاں دور کرے گا گھر چ اللہ برکتاں پائے گا حضرات ذی وقار میں جیڑیاں گلاں دسیاں نے تساں نے سنیاں نے اللہ آپاں ساریاں نو انہاں گلاں تے عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اے رمضان بڑی تیزی نال ساڈے کولو گزر گئے آئے اللہ پاک اس رمضان چ اللہ سونیا جنہ جیڑی بھی محنت کیتی اللہ انہاں دی قبول کر لے جنہ جو بھی نیکی کیتی ہے جو بھی چھوٹی بڑی اللہ تو غفور الرحیم ہے اللہ سارے واسطے رمضان بخشش دا سبب بنا دے جنت جان دا سبب بنا دے وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم انشاءاللہ پھر قدر موقع